بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی پنجاب میں موجودگی, پنجاب میں سیاست, اور اتوار کو 10 اپریل کو ہونے والا یہ جلسہ جو پہلے تو مینار پاکستان میں کیا جانا تھا, لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پرمیشن نہ دینے کی وجہ سے اب یہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہو رہا ہے. افتخار بھائی, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کئی مصطفیٰ کمال تیار ہیں کہ جو ایم کیو ایم نے ایک ماڈل پیش کیا یا ایک مثال قائم کی کہ دیکھیے کراچی میں ہم نے اس طرح سے ناظم مصطفیٰ کمال کو بنایا اور انہوں نے جس طرح سے کراچی میں کام کیے وہاں پہ ترقیاتی منصوبے ہوئے, اور اس طرح کے آپ کے مطابق ہے کہ اور بھی کئی مصطفیٰ کمال ہیں جو تیار ہیں. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ایم کیو ایم نے کام کیا وہاں, اگر مصطفیٰ کمال بھائی نے کیا ہے تو الطاف بھائی کا ویژن تھا اس کے پیچھے. اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے, اگر اپنے پاکستان کے لوگوں خصوصاً پنجاب کے لوگوں نے اگر جس طرح 64 سال سے لوٹنے سوٹنے والوں کو موقع دیا ہے, اگر ایم کیو ایم کو موقع دیا اور ایم کیو ایم کا ساتھ دیا, جس کی ہمیں امید ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں پنجاب کے, اور انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے, الطاف بھائی کا ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گے, اور اگر انہوں نے موقع دیا تو انشاءاللہ جو ہے وہ جس طرح ہم نے کراچی کو دنیا کے بہترین شہروں میں جا کے کھڑا کیا ہے, اس طرح اگر ہمیں پاکستان کے لوگوں نے موقع دیا تو ایم کیو ایم کے پاس اتنے بہت سارے مصطفیٰ کمال ہیں جو پاکستان کو دنیا کے بہترین ملکوں میں جا کے کھڑا کریں گے. یہ ہمارا دعویٰ ہے, کیونکہ ہمارے پاس رول ماڈل 4 سال 6 سال کے کام کا موجود ہے. اگر ہمیں موقع دیں گے تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ دنیا کے بہترین ملکوں میں جا کے کھڑا کریں گے. فیصل بھائی, مصطفیٰ کمال نے جو کام کیا کراچی میں وہ تو ترقیاتی منصوبے بے تحاشا, روڈز تعمیر کی گئیں, برجز تعمیر کیے گئے, لیکن جو جان و مال کا تحفظ ہے ہر شہری کا, ہر پاکستانی کا حق ہے. لیکن کراچی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں پر بھتہ خوری بھی, پھر ٹارگٹ کلنگ بھی, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ معلوم نہیں کہ جو جا رہا ہے وہ کیا واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا, کس حال میں آئے گا. اور کل ذوالفقار مرزا جو اب ایکس منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں سندھ کے, انہوں نے کل لیاری میں آ کے, ہم تو سمجھتے تھے کہ بیماری کے لیے اب تو شاید وہ روانہ بھی ہو چکے ہوں گے علاج کے لیے, انہوں نے کہا کہ میں یہیں پر موجود ہوں اور میں گھومنے کے لیے بچوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ سب تاجر جانتے ہیں, تاجروں سے پوچھ لیجئے کہ یہ 20 سال پہلے جو بھتہ خوری شروع ہوئی تھی یہ کس نے شروع کی تھی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے اگر پارک ہے ایک, اور مجھ سے آپ کہیں کہ وہاں چور اچکے بیٹھتے ہیں اور دروازے پہ انٹری ایگزٹ کی ذمہ داری میری نہیں ہے, تو میں رسپانسبل بھی نہیں ہوں اس کا. جب ہمارے پاس رسپانسبلٹی تھی لا اینڈ آرڈر کی 2002 سے 2007 تک, تو وہ تو اسٹیٹسٹکس بولتی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ پر ہیں, اور آپ بھی پروگرامز آپ لوگوں نے نہیں کیے, ایک آدھ میجر انسیڈنٹ, انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بعض علاقوں میں, پاکستان بھر میں خاص کر یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ سیاسی لوگ مجرموں کو پالتے رہیں. بدقسمتی کے ساتھ کراچی کے بعض علاقوں میں مجرموں نے سیاسی لوگوں کو پالنا شروع کر دیا. سیاسی جھنڈا لگا کے یا کسی انتہا پسند تنظیم کا جھنڈا لگا کے زمینوں پہ قبضے کا کام جتنا فلرش ہوا ہے پچھلے 3 برسوں میں, کراچی کے وسائل کو نوچا کسوٹا گیا ہے جس طریقے سے, تو وہ بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ لوٹ مار ہوئی, چونکہ مجرموں نے سیاسی جھنڈے اٹھا لیے تو ان کے آپس میں ٹکراؤ کی بنیاد پر یہ ہوئی, اور چونکہ مجرموں کو یہ علم ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو اس لیے ان کے حوصلے اور بڑھے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم نہ صرف یہ کہ اس پر شور مچاتی رہی, نہ صرف حکومت کو متوجہ کرتی رہی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹا ایکسٹورشن بل لے کر آئے, انسداد بھتہ کے خلاف ہم بھتہ بل لے کر آئے 2003 میں, امپلیمنٹ کروایا اس کو. اب ہم نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اسلحے کے خلاف بل جمع کرایا ہے, کیونکہ جو موجودہ لاز ہیں ہمیں یہ لگتا ہے وہ اس میں سے کہیں نہ کہیں مجرم تو نکل جاتا, عام آدمی بیچارہ پستا رہتا ہے. ہم اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر. ایک صفحے پہ چند تجاویز ہیں جو گورنمنٹ کو دی ہیں. مجرم مجرم ہے, دہشت گرد دہشت گرد ہے, کوئی زبان نہیں, کوئی مسلک نہیں, کوئی سیاسی نعرہ نہیں اس کا, یہ کلیئرلی طے کر لیا جائے. مجرم ہر علاقے میں ہو سکتا ہے. صحیح. آپ یہ آئیڈیا ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ ہوگا یا فلاں جگہ نہیں ہوگا. اور اس مجرم کے خلاف جب کارروائی ہو تو جو ایک کلچر ہے بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کا, تھانے کا گھیراؤ, وہاں کے ایم پی ایم ایم کیو ایم سے وابستہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں ایسے کہ جو جرائم میں ملوث رہے ہوں,
اس لیے کہ ہم اس معاشرے کے ریپرزینٹیٹو. نہیں لیکن پھر اس سے کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امن کمیٹی ہے اور امن کمیٹی کو سپورٹ چونکہ ذوالفقار مرزا صاحب کرتے رہے ہیں اور امن کمیٹی کی طرف سے یا ان کے لوگ یہ سارے بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ ملی ہوئی تھی ذوالفقار مرزا کی، اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ علی بھائی میں اس بحث میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے صوبہ سندھ میں اور خاص کر کراچی شہر میں اغوا برائے تاوان اپنے عروج پر تھا. بالکل ہے. آج کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ 20 سال سے بھی زیادہ ہارریبل ہیں. حالانکہ آج ٹیکنالوجیز ہیں ساری کی ساری، موبائل فون ٹریس ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں وہ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہاں جا رہی ہوتی ہے. اٹ مینز کہ اس 20 سال میں صورتحال جو بہتر ہو رہی تھی بتدریج وہ گزشتہ 3 برسوں میں خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں وزیر ہوں امور نوجوانان کا اور وہاں جیسے جب میں آیا ہوں تو اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ 0 تھا، میرے پاس آ کے تو 700 ملین ہو گیا اور لوگوں کی ایکٹیویٹیز نوجوانوں کی صوبے بھر میں شروع. اگر میں نااہلی کروں گا تو آپ مجھ سے پوچھیے گا. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپانسبل لوگ ہیں انہیں رسپانسبلٹی بھی شیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نعروں سے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک دم سے منظر پہ آ کے منظر عام پہ آ کے یہ کہنا کہ جی 20 سال پہلے بھتہ خوری شروع ہوئی اور تاجروں سے پوچھیے ان کو پتہ ہے کہ کون تاجروں کو پتہ ہے، جبھی تو انہوں نے ہڑتال کی. اب صحیح کہہ رہے ہیں، تاجروں کو پتہ ہے ان سے کون بھتہ لیتا ہے، کون بھتہ لیتا رہا ہے اور کون لے رہا ہے، کون ان کے بچوں کو اغوا کر رہا ہے، کون انہیں پرچیاں بھجوا رہا ہے اور وہ فونز کہاں سے آ رہے ہیں. اگر انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، ڈاکو کس نے پالے ہوئے ہیں سندھ میں، انہیں کن کن علاقوں میں مقید رکھا جاتا ہے، تاجروں کو سب پتہ ہے. لیکن لگتا ہے کہ غصہ متحدہ پہ نکالا جا رہا ہے. ذوالفقار مرزا اگر اب وزیر نہیں رہے وزیر داخلہ سندھ کے تو وہ ان کو اس بات کا جو غصہ ہے وہ ایم کیو ایم پر نکال رہے ہیں. مجھے نہیں علم کہ وہ وزیر ہیں یا نہیں ہیں، جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے. آئی وڈ ناٹ کامنٹ آن دیٹ، وہ پیپلز پارٹی کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے ایم کیو ایم کو تو دبانے، ایم کیو ایم پہ غصہ نکالنے، ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارنے کا سلسلہ تو روز اول سے جب سے ہمارے ساتھ جاری و ساری ہے. ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم کتنا پاکستان سے وفا نبھا رہے ہوتے ہیں جب کراچی میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے معاشی کیپٹل کو بنانا پاکستان کو بنانے کے مترادف ہے، اور کتنے وہ لوگ پاکستان دوست ہیں جو اس پاکستان کے معاشی کیپٹل کو نوچ کھسوٹ رہے ہیں اور وہاں سے بزنس ایکٹیویٹی کو ہٹا رہے ہیں. ہم انڈسٹریل ایریاز میں جائیے، آپ کراچی کے ایک پروگرام کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ جو واٹر بورڈ انہیں پانی دیتا ہے اس پانی پہ بھی ٹیکس کن لوگوں نے، کن سیاسی وڈیروں نے لگا دیا ہے. بزنس مینوں سے پوچھیے کہ ان کے پاس بزنس ایکٹیویٹی، ہم جب ہمارے ہاتھ میں گورنمنٹ آئی سی ٹی گورنمنٹ، ہم نے اربوں روپے انویسٹ کر دیا صرف انڈسٹریل ایریاز میں، اس لیے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور عام آدمی کو نوکری ملے گی. عام آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ووٹر ہو سکتا ہے. لیکن یہ افسوسناک صورتحال کہ الٹا اس پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے کہ معیشت کو نوچا کھسوٹا جائے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ. ٹھیک، فیصل بھائی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم لینا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو جو ہمارے میجر ایشوز ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی تھے اس حکومت میں بھی ہیں، اس میں بجلی، گیس، ساتھ میں مہنگائی، یہ اور دہشت گردی، یہ سب ایشوز پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، بلکہ اس حکومت میں کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہی ہوا ہے. اب اس اضافے کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کب تک پی ایم ایل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گی، اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد.